السلام علیکم ناظرین، سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال حکومت سازی کا عمل جاری ہے خیبر پختونخوا میں۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ ہو گئے ہیں۔ اب کابینہ کے کچھ نام آ رہے ہیں اور مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ سی ایم خود لوگوں کو فائنل کریں گے، بلکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سی ایم عمران خان کے پاس لسٹ لے کے جا کے وہاں سے کروا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہے عمر یاسر، جو ان تمام پروسیس پر ان کی گہری نظر ہے۔ عمر یاسر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس جو کابینہ بن رہی ہے، جو حکومت سازی ہو رہی ہے، اس میں کون کون سی پیچیدگیاں ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے؟ دیکھیں، پیچیدگیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ تحریک انصاف ہمیشہ سے اندرونی ایک جماعت کے طور پر بھی آپ کو بھی معلوم ہے اس چیز کا کہ ان میں پیچیدگیاں ہمیشہ رہتی ہیں، چاہے وہ عام حالات ہوں یا چاہے وہ خاص حالات ہوں، چاہے وہ مشکل حالات ہوں، چاہے وہ نارمل حالات ہوں، حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں۔ تو یہ پیچیدگیاں تو تحریک انصاف کا خاصہ ہی ہیں، جو ان کے ساتھ ہمیشہ چلتی رہتی ہیں۔ ٹکٹوں کی تقسیم ہو یا لیڈرشپ کے معاملات ہوں، تو یہ پیچیدگی ان کے اندر بہت زیادہ۔ پھر حکومت سازی جب آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیچیدگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک پارٹی میں مختلف واضح قسم کے گروپس بن جاتے ہیں اور ایک کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی حالیہ مثال ہم نے دیکھی کہ علی امین گنڈاپور تو وزیر اعلیٰ نامینیٹ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد عاقب خان کو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا، لیکن عین وقت پر اسپیکر کے انتخاب سے ایک رات قبل ہی وہ تبدیل کر دیا گیا اور بابر سلیم سواتی کا نام سامنے آیا۔ تو یہ بھرپور کیمپس کی اپنے کیمپس کی بھرپور کوششیں تھیں۔ بہرحال عمر ایوب کیمپ جو تھا وہ اس سلسلے میں کامیاب ہوا، اور انہوں نے اپنے ہزارہ سے تعلق رکھنے والے بابر سلیم سواتی کو اسپیکر بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس سے پہلے اسد کیسر صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کے بھائی عاقب خان کو اسپیکر کے طور پہ نامزد کیا ہے، اور کافی دن تک وہ نام چلتا رہا۔ جب وہ عاقب خان صاحب مطلب ہم نے دیکھا کہ ایک تصویر سامنے آئی جس میں وہ اسپیکر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسپیکر کی نشست سنبھالے ہوئے ہیں، جو ان کی سرکاری رہائش گاہ تھی، لیکن عین وقت پر تبدیل کر دیا گیا۔ اور یہی مسئلہ اب حکومت سازی میں بھی ان کو درپیش ہے۔ اب مختلف جو ہیں وہ نام سامنے آ رہے ہیں جس وزراء کے لیے، مختلف نام گردش کرتے آ رہے ہیں، کوئی کس کا نام لے رہا ہے، کوئی کس کا نام لے رہا ہے، لیکن حتمی طور پر ابھی تک کچھ سامنے نہیں آ سکا، کیونکہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ عمران خان صاحب نے ہی تمام چیزیں فائنل کرنی ہیں۔ اور آج اتوار کا دن ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ایک شارٹ لسٹ انہوں نے کچھ امیدوار کیے ہیں۔ گزشتہ رات بھی انہوں نے کچھ میٹنگز بھی کی، اس میں کچھ لوگوں کو بلایا بھی تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور اس کے بعد ایک تفصیلی میٹنگ کے بعد آج ممکنہ طور پہ وہ عمران خان صاحب سے مشورہ کر رہے ہیں یا کل مشورہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کرنا ہے۔ عمری حیثیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی وزیر اعلیٰ آ رہا ہے بنو سے، کبھی مردان سے، کبھی سوات سے۔ سب سے جو بدقسمتی ہے وہ پشاور کی ہے، جی، کیونکہ پشاور ایک کیپٹل ہونے کے باوجود بھی کئی دہائیوں سے، جب سے پاکستان تحریک انصاف تو آئے ہیں اس میں تو ہے نظر انداز، اس سے پہلے بھی پشاور کا کوئی اس طرح فگر نہیں آیا ہے کہ وہ پشاور کی ترقی دے کے پشاور کی محرومیت کے خاتمے کریں۔ اس وقت دیکھ رہے ہیں لوگوں کی نظر ہے کہ پشاور تو کیپٹل ہے صوبے کا، اور یہ تو اور بھی مزید بھی ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے ان کو، لیکن بدقسمتی سے کہ پشاور پر وہ رہ جاتا ہے۔ ادھر ادھر جو اضلاع ہے وہ ترقی بھی کرتے ہیں، وہاں پر کام بھی ہو رہی ہے، جس طرح کہ محمود خان کے دور میں ہم نے دیکھا، پرویز خٹک کی دور میں ہم نے دیکھا ہے، اس سے پہلے امیر حیدر خان ہودی کی وقت میں ہم نے دیکھا، اکرم درانی تک ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اپنے اضلاع تو بنا رہے ہیں لیکن پشاور پر فوکس نہیں کرتے ہیں۔ اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ
اسی طرح بد نصیب رہے گا یا کچھ چینج آئے گا اس میں؟ دیکھیں یہ بہت زبردست نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. پشاور آج تک اپنے وزیر اعلیٰ سے محروم رہا ہے. خیبر پختونخوا میں جب سے حکومتیں بنتی آ رہی ہیں تو جو کچھ ہماری یاد میں ہے وہ صابر شاہ تھے، ان کا تعلق ہزارہ سے تھا. آفتاب شیرپاؤ صاحب تھے، ان کا تعلق چارسدہ سے تھا. اس کے بعد سردار مہتاب صاحب تھے، وہ ایبٹ آباد سے تھے. اکرم دورانی صاحب آئے بنو سے. اور ایک زمانے میں ارباب جہانگیر صاحب تھے یہاں. ارباب جہانگیر صاحب تھے. اس کے بعد پھر وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں تھے ارباب جہانگیر. اس کے بعد کوئی نہیں آیا. 80 کی دہائی میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد اکرم دورانی آ گئے. ایک موقع 2008 کی انتخابات میں ملا تھا جب عوامی نیشنل پارٹی یہاں پہ ایک واضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی تھی. تو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید پشاور سے وزیر اعلیٰ ہو، اور اس میں سب سے جو بڑا نام تھا وہ بشیر بلور صاحب کا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہی موروثی سیاست جو ہے وہ غالب آئی، اور امیر حیدر خان ہوتی جو کہ ولی خان خاندان کے چشم و چراغ ہیں، تو انہوں نے اس موقع پہ اور امیر حیدر خان ہوتی پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے تھے، تو انہوں نے وزارت اعلیٰ کا جو منصب ہے وہ اپنے خاندان میں ہی رہنے دیا، اور بشیر بلور صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا. وہ سینئر منسٹر بن گیا. وہ سینئر منسٹر بن گئے. گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعد میں امیر حیدر ہوتی بھی کامیاب وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے، اور سیاسی طور پہ انہوں نے انتہائی پختگی کا ثبوت دیا. لیکن سوال چونکہ آپ کا پشاور کے وزیر اعلیٰ سے متعلق تھا، تو پشاور کا وزیر اعلیٰ یہاں پہ نہیں آ سکا. دیکھیں ہم نے دیکھا کہ بنو سے جب وزیر اعلیٰ بنے اکرم خان دورانی صاحب، بنو بن گیا. انہوں نے بنو کافی حد تک بنو کو بہتر بنایا. مردان کی ترقی اگر آپ دیکھیں جا کے تو امیر حیدر ہوتی صاحب نے مردان کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علاقے بھی ہمارے ہی ہیں، ہمارے صوبے کا حصہ ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ دوسرے صوبوں سے، دوسرے اضلاع سے وزیر اعلیٰ زیادہ جو نظریں پڑتی ہیں وہ پشاور پر پڑتی ہیں. لیکن پشاور چونکہ صوبائی دارالخلافہ ہے، یہاں سے وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. پشاور کی ترقی پر پھر اس طریقے سے لوگ توجہ نہیں دے سکتے جس طرح پشاور کے اپنے لوگ دے سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے اس کی واضح مثال میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف ادوار میں بیوٹیفیکیشن آف پشاور پہ کام ہوتا رہا، مختلف سہولیات کی فراہمی پہ کام ہوتا رہا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جو مین فوکس رہا ہے سہولیات کا یا کسی بھی ترقی کا یا کسی جگہ کی خوبصورتی کا، تو وہ جی ٹی روڈ سے شروع ہو کر خیبر روڈ اور پھر یونیورسٹی ٹاؤن اور حیات آباد کے علاقے. لیکن اگر پشاور کا وزیر اعلیٰ ہوتا تو اس کو اندرون شہر کے مسائل کا بھی پتہ ہوتا، اسے نواحی علاقوں کے مسائل کا بھی پتہ ہوتا. دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو اس انداز میں جیسے وہ اپنے علاقوں کو سمجھتے ہیں، اس طرح پشاور سے منتخب ہونے والے لوگ بھی اپنے علاقوں کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اندرون شہر کے علاقے جو ہیں وہ اس سارے وقت میں نظر انداز رہے، اور آج بھی ہیں. آپ اندرون شہر میں چلے جائیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ یہاں پر ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ بنو، مردان، بالکل نواحی علاقوں تک اس طرح ڈیولپ. بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پر بھی بہت اچھی بات، اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بھی ہمارے صوبے کا حصہ ہیں، ان کا بھی اس صوبے کے وسائل پہ اتنا ہی حق ہے، ان جماعتوں کا بھی ان علاقوں کے عوام کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پشاور کے لوگوں کا ہے. لیکن پشاور چونکہ صوبائی دارالخلافہ ہے تو اس میں سے بھی اس کو نظرانہ سے اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں، ایک تو ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے، ان کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان یقیناً بہت پسماندہ علاقہ ہے. ٹانگ بھی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان بھی ہے، لکی مروت بھی ہے. وہ ان علاقوں میں شاید پہلے سے زیادہ کام کریں، اور ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ وہاں پر ان کی جو طلبانائزیشن سے اور اپریشنوں سے متاثر ہے، وہاں پر بھی ترقیاتی فنڈ بھی زیادہ ہونا چاہیے اور ان کو ڈیولپ بھی کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ جو باہر سے نظریں پڑتی ہیں وہ پشاور پر پڑتی ہے. تو پشاور گزشتہ کئی دہائیوں سے وزیر اعلیٰ سے یا جو اس قسم کی فگر ہے اس سے محروم ہے. اور پشاور کا جو اندرون پشاور ہے، جس طرح ریاست نے کہا، اور پشاور کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہ بالکل بہت زیادہ کم
کرنا باقی ہے وہاں پر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اگر ہوتا کہ پشاور سے وزیر اعلیٰ ہوتا تو شاید یہ چیزیں جہاں پر محرومیاں ہیں, جہاں پر ترقیاتی کام کی ضرورت ہے, وہ بھی ان کے نظر آ جاتے. بہرحال جو بھی ہے ہماری دعا بھی ہے, ہماری کوشش بھی ہوگی کہ پشاور کے مسئلے بھی حل ہو, اس طرح نہ رہے جس طرح نوشیرہ بن رہا تھا, جس طرح مردان میں لوگ کوشش کر رہے تھے, جس طرح بنو. اور اب یہ ہے کہ علی امین گھنٹہ پور میرے خیال میں ڈیلیور کرے گا, اچھا ایکٹیو بندہ ہے, انتہائی عوامی بندہ ہے. لیکن یہ ہے کہ پشاور کو بھی ان کی نظروں میں لے کر آنا چاہیے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ پشاور بھی ان کی نظروں میں ہم لے کر آئیں, پشاور کے مسائل بھی ہم ان کے نظروں میں لے آئیں, تاکہ یہاں پر جو محرومی ہے, جو مسئلے ہیں, وہ ختم ہو سکے. ایک اور وقت تک مجھے اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.